بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ویورز۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو علم تکوین اور عالم تکوین کے بارے میں ہے۔ ویورز، اپنی ایک پچھلی ویڈیو کی جس میں ہم نے قسمت اور تقدیر کو ڈیٹیل سے ڈیفائن کیا تھا، اس میں ہم نے علم تکوین کا ذکر کیا تھا اور آپ دوستوں سے کہا تھا کہ اس کی تفصیل ہم اپنی اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ دوستو، علم تکوین کیا ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کائنات میں جتنے واقعات ہوتے ہیں، چاہے وہ ہماری نظر میں اچھے معلوم ہوتے ہیں یا برے، ان کا تعلق ایک ایسے جہاں سے ہے جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ اس کو اصطلاح میں عالم تکوین کہا جاتا ہے، جو براہ راست اللہ رب العزت کی حکمت اور اس کے تکوینی احکام کے ذریعے کنٹرول ہو رہا ہے۔ کسی شخص کو کتنے عرصے زندہ رہنا ہے اور کب اس کی موت واقع ہوگی، وہ کتنے عرصے صحت مند رہے گا اور کب بیمار ہو جائے گا، اسے کب کون سا روزگار نصیب ہوگا اور اس کے ذریعے وہ کتنی روزی کما سکے گا، اس قسم کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ براہ راست طے فرماتے ہیں، اور ان فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے اللہ نے کچھ کارندے مقرر کیے ہوئے ہیں جو ہماری نگاہ سے پوشیدہ رہ کر اللہ تعالیٰ کے ان تکوینی احکام کی تعمیل کر رہے ہیں۔ مثلا جب اللہ تعالیٰ نے یہ طے فرما لیا کہ فلاں شخص کی موت کا وقت آ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کا فرشتہ اس شخص کی روح قبض کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے، اور اس فرشتے یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ نے کتنی پاور دی ہوئی ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر ابھی شام کے 5 بجے ہیں اور پوری دنیا سے سینکڑوں لوگ اس وقت یعنی شام کے 5 بجے رخصت ہونے والے ہیں۔ ابھی اس بحث میں نہ پڑیں کہ یہاں تو شام کے 5 بجے ہیں لیکن انگلینڈ میں دوپہر کے 12 بجے ہیں، یا امریکہ میں تو صبح کے 5 بجے ہیں۔ آپ صرف یہاں یعنی پاکستان کے 5 بجے کو سینٹر ٹائم رکھ لیں۔ اب اس فرشتے کی پاور کا اندازہ آپ کریں کہ پاکستان کے بھی مختلف شہروں میں 5 بجے حاضر ہے، اور امریکہ کے مختلف شہروں میں بھی حاضر ہے، اور انگلینڈ کے مختلف شہروں میں بھی حاضر ہے۔ یعنی ایک فرشتہ اور مختلف ممالک میں جہاں جس شخص کی موت کا وقت مقرر ہے وہاں حاضر ہے۔ اور اسی طرح اگر نیک بندہ ہے تو اس کے لیے اچھی شکل میں، اور اگر کوئی برا بندہ ہے یا نافرمان بندہ ہے تو اس کے لیے بری شکل میں۔ دوستو، یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے جسے جتنی پاور دے۔ ویورز، جب یہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے تکوینی حکم کی تعمیل کر رہا ہوتا ہے اور جس انسان کی موت لکھی ہے اسے مار رہا ہوتا ہے، تو وہ کسی جرم کا ارتکاب نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ دوستو، اللہ نے ان تکوینی احکام کو نافذ کرنے کے لیے عام طور پر فرشتے مقرر کیے ہیں، لیکن اللہ جسے چاہے یہ فریضہ سونپ سکتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اگرچہ انسان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کی طرح عالم تکوین کا پیغمبر بنا دیا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ان دونوں نے سفر کیا، تو حضرت
خضر علیہ السلام نے 3 ایسے احکامات انجام دیے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا تو ان دونوں کا سفر مزید جاری نہ رہ سکا۔ اس واقعے کی تفصیل ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں، جس میں ہم نے قسمت اور تقدیر کو ڈیٹیل سے ڈیفائن کیا تھا، اس میں کی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جو کچھ کیا اللہ کے تکوینی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کیا، لہذا جس طرح موت کے فرشتے پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے ایک بے گناہ کی جان لے کر گناہ کیا، کیونکہ اسے اللہ نے اس حکم کی تعمیل کے لیے مقرر کیا ہوا۔ اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام بھی اس کشتی کو عیب لگانے اور اس لڑکے کو قتل کرنے پر اللہ کی طرف سے تکوینی طور پر مامور تھے، اس لیے ان کا یہ عمل کوئی جرم نہیں تھا۔ البتہ ہم لوگ دنیا میں رہتے ہوئے شریعت کے احکامات کے پابند ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس جیتی جاگتی دنیا کے پیغمبر تھے اور جو شریعت ان کو دی گئی تھی اس کے بھی پابند تھے، اس لیے وہ حضرت خضر علیہ السلام کی ان حرکتوں پر خاموش نہ رہ سکے اور آئندہ ان کے ساتھ نہ چلنے کا کہہ دیا۔ ان تینوں واقعات کے بعد، کیونکہ وہ ان تینوں واقعات کے بعد سمجھ گئے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا دائرہ کار میرے دائرہ کار سے بالکل الگ ہے اور میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ البتہ اس طرح انہیں یہ حقیقت کھلی آنکھوں دکھا دی گئی کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی لامحدود حکمت کار فرما ہے۔ اگر ہمیں کسی واقعے کی وجہ سمجھ میں نہ آئے تو اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر کسی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ ویورز، اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کیجیے گا تاکہ ہماری نیکسٹ ویڈیوز بروقت آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ میرا اور آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔